عباس صاحب تشریف لائے ہیں۔ جی محترم عباس آغا صاحب فرمائیے، آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ جی عباس صاحب آپ میوٹ ہیں، سوری انمیوٹ کیجیے۔ معذرت چاہتا ہوں، سوری جی، ہلو جی، جی ہلو، جناب، گڈ جی ایوننگ۔ فرمائیے۔ جی جی گڈ ایوننگ۔ وہ حمزہ صاحب کچھ ابھی ایک حدیث پیش کرتے تو میں سن رہا تھا، تو وہ کہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ عالمین کے حساب سے کسی نے ذکر کیا ہوگا شاید، تو وہ جو حدیث پیش کر رہے تھے کہ وہ ہاتھ پیر کاٹ دیے اپوزٹ سائڈ سے، وہ ویسے اگر حدیث آپ غور سے پڑھیں تو اس میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امیزنگ حکمت ثابت ہوتی ہے کہ ان کو اس چیز کا علم تھا کہ جیسی بیماری تھی ان کو، وہ بیماری کا علاج وہ اونٹ کے دودھ اور پیشاب کے مکس ہونے سے ان کی بیماری کا علاج ہو جائے گا، جو حدیث کہتی ہے ہوا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ ایک بڑی ہی عجیب امیزنگ سی بات ہے کہ اتنی ان کو حکمت تھی اس چیز کی۔ اور دوسری بات ہے، جہاں پہ ان کو جو سزا دی وہ سزا بالکل برحق سزا دی گئی، کیونکہ جو انہوں نے جرم کیا تھا صرف انہوں نے قتل ہی نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک ایسے ایک معصوم شخص کے جس نے ان کا علاج کیا، جو ان کی تیمارداری کی، ان پہ بھروسہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ کر کے ان کو لیا اپنے گھر میں، علاج کیا، اس کو نہ مارا اور اس کے اونٹ بھی لے کے چلے گئے۔ یہ ایک ایسا بڑا جرم تھا، فساد تھا دنیا میں، تو اس کی ایک ایسی مثال بنانی چاہیے تھی کہ آئندہ کے بعد کوئی ایسا سوچے بھی نہ، تو وہ سزا ان کی بالکل صحیح تھی۔ اور جو رحمت اللہ عالمین ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مجرموں کو بھی جانے دے، مجرموں کو ایسی سزا دے کہ آنے وقت تک کسی معصوم کے ساتھ کوئی ایسا ظلم نہ کرے، یہی اصل میں رحمت ہے، تاکہ اس زمین پہ پیس ڈیولپ ہو سکے۔ تو پیس کے لیے آپ کو ایسی سزا مثال قائم کرنی چاہیے، تو انہوں نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔ اچھا اسٹام پائلٹ جی آپ کچھ ایڈ کیجئے۔ میں یہ کہوں گا، عباس صاحب کیسے ہیں آپ؟ عباس صاحب بات الحمدللہ سنیں، الحمدللہ۔ یہ جو پرسنل ایموشنز ہوتے ہیں، جب کوئی انسٹیٹیوشن یا گورنمنٹ کوئی سزا دیتی ہے تو وہ سزا ویسی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے بہت بہانہ جرم کیا، فرض کیا معاشرے میں، تو اس نے کسی کے اعضاء کاٹ دیے، اس کے بعد اس کا گوشت کھا گیا، یا اس طرح کی اس نے کوئی بھیانک کری جرم کیا، صحیح ہے، لیکن جو سزا دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، وہ اس طرح کی سزا نہیں دی جاتی کہ جیسا اس نے فیل کیا ہو۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے یہ جرم کیا تھا، انہوں نے تو اونٹ چلو لے لیے ان کے اور ان کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، احسان فرموش تھے، انہوں نے غلط کیا، انہوں نے قتل کا جو ہوتا ہے، اگر قتل کی سزا قتل ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی سزا دینا کہ ان کے اعضاء کاٹنا، تکلیف دے کے ان کو مارنا، اور پھر پتھروں پہ ان کو پھینک دینا اور ان کو زندہ رکھنا اور ان کا پانی مانگنا اور ان کو پانی نہ دیا جانا، یہ تو ایک بہت بہت پرسنل ایک قسم کا، جس طرح لوگ اپنا بدلہ لیا کرتے ہیں، یہ اس کی غمازی کرتا ہے، نہ کہ حکمت، اور نہ کہ ایک جو سربراہ کرتا ہے یا ادارہ کرتا ہے اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ نہیں کیا، یہ ایک پرسنل طریقے سے انہوں نے لیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جو سزا ہوتی ہے نا، وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ مثال بنائی جائے تاکہ آگے سے لوگوں کو لیسن ہو کہ کوئی ایسا کام نہ کرے، تاکہ اس سے معصوم جو سویلینز ہیں، سٹیزنز ہیں، ان کی جانیں بچ سکیں۔ تو اس زمانے میں جو دور تھا وہ ٹرائبل دور تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ چوکی چوکی پہ ہر جگہ پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے یا نہیں، ناکم مثالی سزا لوگ کی کھڑے آپ، ہوئے ہیں۔ عباس صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، مثالی سزا کیا آپ کو پتہ ہے؟ مثالی، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے مثالی سزا؟ مثالی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو سب سے بڑی سزا جو موجود ہے آپ کے پاس وہ دی جائے، وہ مثالی سزا ہوتی ہے۔ مثالی سزا کی ڈیفینیشن وہ نہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی بولیں۔ دیکھیں جی، وہ قرآن میں آیا ہے نا کہ جو فساد فی الارض کرتے ہیں ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو، ان کو قتل کر دو، ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے کاٹ دو، ان کو بدر کر دو جگہ سے۔ تو یہ سزا دی گئی ہے، اس حساب سے دی گئی ہے نا، سزا دی گئی ہے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے اور ان کو چھوڑ دیا وہاں پہ اور ان کو مرنے دیا۔ اس کی نہیں بات نہیں، یہ بہت بھیانک سزا، یہ بہت بھیانک سزا ہے۔ بھیانک، لیکن سنیں پھر جو انہوں نے جرم کیا تھا وہ جرم ایسا نہیں کیا تھا کہ خالی کسی کو جرم قتل انہوں کیا نے تھا۔ کیا، رحمت قتل کیا، مان للعالمین لیا کہاں ہے بھائی؟ عباس جی مان لیا کہ انہوں نے جرم کیا ہے اور قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سزا اسی طریقے سے ان کو قتل کیے جانے چاہیے تھا، ایک ڈیسنٹ طریقے سے، صحیح ہے نا؟ آپ وہی شو نہیں کرتے جو رویہ ایک مجرم کرتا ہے، وہ شو نہیں کرتے۔ آپ سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے ہیں، وہ چوارے کے جو ہے اس کے پاس نہیں گئے، جو سا اونٹوں کا کیا کہتے ہیں آپ اس کو رکھنے والا تھا، اس کے پاس نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ واری پہ
इन लोगों को भेजा कि मैं भेज रहा हूँ, इनकी लुक आफ्टर करो। उसने उनको लिया, वो उनको जानता तो नहीं था, वो तो रसूल पाक के भरोसे पे लिया, उनकी खिदमत की, उनको ठीक किया, उसके उसी बेचारे को वो उन्होंने कत्ल कर दिया और फिर भाग भी गए। तो ये एक ऐसा जुर्म था कि उसके लिए कोई भी सजा कम थी, और उस सजा के बाद ऐसी मिसाल कायम हुई, और हमें नहीं ऐसी कोई मिसाल मिलती कि ऐसा किसी ने आइंदा के बाद किसी के साथ किया हो। नहीं, आप कभी सुने कभी बात आपको दुनिया आप में सुने पीस कायम करने के लिए कभी कभी आपको ऐसी सजा देनी चाहिए सही, ताकि मान लिया दुनिया में पीस काम हो जाए, और वो मान लिया। हुआ। आप सुने बात सुने, हम प्रॉफिट जो हैं वो एक उनके पास इदारा है, एक प्रॉफिटहुड है। वो जाती कैपेसिटी में अगर कोई एक बंदा बिहेव करता है, एक आम इंसान बिहेव करता है, तो वो जज्बात होते हैं, समझा जा सकता है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, वो दुनिया को सबक देने के लिए आए हुए हैं, हदायत देने के लिए आए हुए हैं कि आपने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारनी। तो वो क्या ये नमूना देकर जा रहे हैं कि कल को अगर कोई बंदा कत्ल करे और तुम्हारे ऊंट ले जाए, तो क्या ये सुन्नत कायम करना चाह रहे थे कि इस तरह की सजा देनी चाहिए? तो इसका नहीं, मतलब है मुसलमानों को, सुन लीजिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि आप सब जो इस्लामिक गवर्नमेंट है उनको इसी तरीके से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलते हुए इस तरीके से सजा देनी चाहिए। क्या आप इसके कायल हैं? बिल्कुल मैं इस चीज का कायल हूँ। कोई ऐसा जुर्म करे कि जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो, कोई बहुत बड़ा जुर्म करे, जैसे कि जी बच्चे का रेप करे फिर उसको वो मार भी दे, तो उसकी सजा फिर ऐसी होनी चाहिए कि आइंदा के बाद लोग 100 बार सोचें ऐसा काम करने के लिए। तो उनको फिर जाहिर है ऐसी सजा दी ताकि लोग 100 क्या 1000 बार सोचेंगे हमारे साथ ये होगा, और कोई पसंद नहीं करेगा कि मेरे साथ ऐसा हो। कोई भी तो आपके साथ आपकी इस राय के साथ दुनिया में कोई भी शख्स आपके साथ इत्तेफाक नहीं करेगा जो आप कह रहे हैं। हर मुसलमान सिर्फ हर डिफेंड कर रहे हैं, मुसलमान हर सिर्फ मुसलमान अपने हर एक खुदा के पोजीशन मानने वाला डिफेंड इस कर चीज रहे का करेगा। हैं। नहीं, ऐसा नहीं, दुनिया में ऐसा नहीं होता। अब्बास साहब ऐसा ना प्लीज करें, दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ टॉम पायलट जी, डिफेंड कर रहे हैं। जी सॉरी, कमेंट है आपके लिए। फौजी सीरियल बोल रहे हैं कि इनका अब्बास आगा साहब का अच्छे से इलाज करें। अच्छा, इस वक्त जो है हमजा भाई तशरीफ लाए हैं, कुछ शायद ये कुछ ऐड करना चाहते हैं। हमजा भाई आप कुछ बोलिए, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करके बोलिए। दर्स तिर्मिजी एक किताब है, दर्स तिर्मिजी, पाकिस्तान के मशहूर आलिम मुफ्ती शफी उस्मानी साहब के बेटे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उसमें उन्होंने तिर्मिजी की जो किताब है उसकी शरह लिखी, उसका नाम है दर्स तिर्मिजी। उसका पहला जो हिस्सा है जिल्द अव्वल, उसमें उन्होंने इस हदीस को नकल किया है जिसमें उन लोगों को आंख में गरम सलाई फेर दी गई और उनको गरम पत्थर पे डाल दिया गया, वो पानी मांगते रहे और उनको पानी नहीं दिया गया, हुजूर ने पानी से मना कर दिया। इसके बाद लास्ट में वो ये लिखते हैं कि किसी मरते हुए शख्स को अगर वो पानी प्यासा है तो पानी तो देना चाहिए। उनको ये बात क्यों कहनी पड़ी? वो आप उनसे पूछे, मुझे क्या पता। उन्होंने मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रहमतुल आलमीन पे ये चीज फिट नहीं होती, तभी उनको ये बात बोलनी पड़ी। वो फिर मुझे उन्हीं से सवाल बात है। मैं उन्हें ये कहूंगा कि मैं उनके सामने हूँ। ये भी है ना हमारे अब्बास भाई सुनिए कि एक शख्स है कि वो किसी का कत्ल करता है और उसका जो है मालो असबाब या उसके ऊंट जो है लेके भाग जाता है। चलो ठीक है भाई, उसने जुर्म किया, उसने गलती की, तो भाई होना ये चाहिए कि उसकी जो गलती है उसके मुताबिक जो है सजा होनी चाहिए, है ना? नहीं, आप समझ नहीं रहे सिचुएशन को। सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उन्होंने किसी का माल लूटा और कत्ल करके भाग गए। सिचुएशन ये थी कि उस शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरोसे पे उनको अपने घर में लिया और उनका इलाज किया। उसने कोई पर्सनली तो नहीं उनको जानता था, तो उसने उन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भरोसा था वो भी तोड़ा। जो लोग भरोसा पे करते थे उनकी बात का भरोसा तोड़ा। फिर उसकी जिसने उनकी खिदमत की थी उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया और फिर चीजें लेके भाग गए। तो रसूल फिर बेदर्दी से क्या किया उनकी आंखों में सलाखें डाले, हो उनको पानी के लिए तरपाया गया, देखिए उनके हाथ पैर काटे गए। नहीं, आप ये बेदर्दी से कहा, ये बेदर्दी वाले अल्फाज कहाँ से ला रहे हैं? देखें जी, मुझे मालूम था कि अगर आप मेरे इस वर्ड पे करेंगे कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि बाकी किसी चीज पे आपने मुझे
कर सकते रिफ्यूट। नहीं भाई, चलें ये बेदर्दी का चलें जो है आपने जो चलें लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, चलें ये बात निकाल दी, वर्ड अब्बास बेदर्दी बेदर्दी निकाल दी, चले बेदर्दी नहीं निकाल भाई दी, देखिए, आप खुश हैं? रहमतुल लिल आलमीन ने जो कुछ किया उसको तो पूरी दुनिया बेदर्दी कहेगी, लेकिन इन्होंने जो किया नहीं उसको आप किस बुनियाद पर बेदर्दी कह रहे हैं, मैं ये जानना अब्बास चाह रहा हूँ। मैं तो अब्बास बेदर्दी नहीं कह रहा जी, मुझे अब्बास इसका जवाब अब्बास फिर जी रहमतुल लिल आलमीन तो बेदर्दी की है, दुनिया नहीं, के जी सुने बेदर्द तरीन इंसान है, ये दुनिया जानती है। रहमतुल अब्बास आलमीन रहमतुल है लिल आलमीन ये कह रहे हैं, अब्बास ये कैसी कॉन्ट्रडिक्शन है जी। अब्बास टॉप बात पर सुने, जी। आपके नजदीक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट क्या वो होती है जो सबसे मैक्सिमम सजा हो, या ब्रूटल सजा होती है? आप क्या उसकी डेफिनेशन क्या करेंगे? देखें जी, किसी को देखने में लग रहा हो कत्ल भी ब्रूटली होता है, किसी को आप इंजेक्शन दे दें वो भी ब्रूटली लगेगा आपको देखने वालों को, जो अमेरिका करता है वो डिपेंड करता है, अगर आप नो नो, कॉन्टेक्स्ट दिस इज को नॉट ब्रूटल। आप ब्रूटल कॉन्टेक्स्ट ये को है कि समझेंगे। आप भाई उसको पेनलेस तकलीफ रहता हो। देंगे। नहीं नहीं नहीं, सुने सुने सुने, ब्रूटल ये होता है कि आपको उसको तकलीफ देकर मारें, यानी आप उसको एकदम उसकी गर्दन ना उड़ाएं, बल्कि उसको एक एक अज़ा को काट कर मारें। आपका क्या ख्याल है, ये नमूना, ये जो प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया है, ये जो एग्जाम्पल सेट की है, क्या ये माने जाने के काबिल है, या कोई दुनिया इसको मानना चाहती है या कर रही है? आप कोई बता सकते हैं मुझे? देखें जी, मैंने जैसे कहा है ना कि वो ऐसे ही उन्होंने जुर्म जैसा किया था, रसूल का भरोसा तोड़ा था और उन्हें कत्ल किया था और चीजें लेके भाग गए थे, जैसे उनके साथ कुछ भी नहीं होना, तो उन्होंने मिसाल बनानी थी। उस दौर में वो मिसाल बनती थी जहां पे लोगों की प्रोटेक्शन नहीं थी, आम लोगों की प्रोटेक्शन नहीं थी, कोई भी किसी के पास जाके हमला करके किसी को लूट ले, तो वो ऐसी मिसाल बनानी थी ताकि लोग 10 बार 100 बार सोचें ये करने से पहले, और वो तो मिसाल और आप इसीलिए कह रहे, इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद से लोग 1 महीने की मुसाफत तक लोग डरा करते थे, आप ये कह रहे हैं? वो तो रोब, अल्लाह ताला ने रोब डाला है ऐसा रोब कि नहीं 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 नहीं, उन्होंने ऐसे वो भी काम किए हैं, स्ट्रॉन्ग उन्होंने पायलट जी, ऐसे इनसे काम खूबी किए। पूछ लीजिए, अच्छा खूबी आप बताइए लोग भाई। आप लोग आप रसूल प्रॉफिट की पाक खूबी बताइए, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बताऊंगा आपको खूबियां इंशाअल्लाह अल अजीज। अल्लाह एक बताइए, अगर एक अच्छा गिनाना वो चाहिए एक अब्बास भाई। सेकंड, रहमत की जो बात, एक छोटी सी मिसाल कहते हैं कि आपको बताता हूँ। उन्होंने पूरे ही मक्का को जब फतह किया है, 6 लोगों के अलावा सबको बख्श दिया। 50,000 से ज्यादा की आबादी थी, उन्होंने 10 साल 13 साल तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको जिंदगी धीरन बनाई हुई थी, उन सबको माफ कर दिया। रहमतुल आलमीन इसे कहते हैं। 1 मिनट ठहरे, रुकिए, आप जिसका नहीं 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 क्या कहा नहीं था नहीं, रुक आपने? जाइए, रुकिए, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट रख लिया आपने, ठीक है। आपने कहा कि मक्का को उन्होंने लोगों को बख्श दिया, वो उनके रिश्तेदार थे ना, अपना उनका घर था, उन्होंने बख्श दिया, ठीक है, उनको माफ कर दिया। तो जब ओहद के वक्त जो है जंग हुई, तो मुसलमान हार गए, सब तितर बितर हो गए इधर उधर, प्रॉफिट खुद भी उन्होंने समझा कि उन्होंने मार दिया है। क्या कुफारे मक्का ने उनके मदीने पे हमला किया? क्या उनको लौंडियां बनाई? क्या कत्ले आम किया? उनकी पुश्त पे मदीना था, वहां से उन्होंने गुजर के जाना था, उन्होंने भी नहीं किया। इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद ने इसी तरीके से उनको वो सलूक लौटाया, क्योंकि वो उनको अपना बदला ले चुके थे, ठीक है। अब प्रॉफिट मोहम्मद अगर दोबारा करते तो ये उन पर जुल्म होता, बल्कि उनकी जगह उन्होंने क्या किया कि उनको अल्टीमेटम दे दिया कि तुम्हें 4 महीने दिए जा रहे हैं, तुम्हें सबको मुसलमान होना है। तो आप इसको काउंट कर रहे हो कि रहमतुल्लाह आलमीन ने बहुत मैं बड़ा आपको जवाब देता हूँ मैं आपको। आप बता रहे हैं आधा सच जो है ना, वो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आप कह रहे हैं कि वो ओहद में आए तो उन्होंने उनका बदला लौटा दिया, आप ये भूल गए हैं कि गज़वा खंदक भी हुई है, वो फतह मक्का से पहले हुई है गज़वा खंदक। और जो गज़वा खंदक स्टेलमेट था, गज़वा खंदक स्टेलमेट था। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, प्लीज। मैंने आपकी बात सुनी है, आप मेरी बात पे क्यों बोलते हैं? सब्र का काम लें, आप मुसलमान नहीं रहे, लेकिन सब्र से तो काम लें प्लीज। बात यह है कि जब वो आए हैं, गज़वा खंदक हुआ है, वो आए हैं इस नीयत से कि सबको खत्म कर देंगे, सब इन मुसलमानों को, औरतों को, बच्चों को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये उनकी नियत थी सबको खत्म करने की। ये आपका इल्जाम है। अच्छा हिस्ट्री उठा के देख लें, सारी हिस्ट्री आप पढ़ लें, हदीसों में पढ़ लें, हदीसों में पढ़ लें। अगर खत्म करना चाहते तो ओहद के वक्त वो खत्म कर सकते थे बात। अच्छा गज़वा खंदक को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? गज़वा खंदक स्टेलमेट था मेरे भाई। स्टेलमेट क्या वो हमला करने आए नहीं, आए थे मारने के लिए? आए, वो वहां बैठे रहे और उसके बाद वो चले गए। नहीं, क्या बैठे रहे? उन्होंने कुछ क्या हिम्मत नहीं? सुने गज़वा खंदक में वो उस तरीके से किताल नहीं हुआ, क्यों? वो कर नहीं सके, उनका बस नहीं चला भाई मेरे, उनका बस नहीं चला। सही है
वो तो सही है, सुनो। यहूदियों ने भी बदर में गद्दारी की थी अंदर से, जो बनी बदर में कुरैज़ा। इन्होंने किया, ओद में उन्होंने बदला ले लिया। अब तीसरी दफा जब उन लोगों को प्रॉफिट मोहम्मद जो उन्होंने तबाही मचाई हुई थी, अपने कबाइल और यहूदियों के ऊपर तबाही मचाई हुई थी, जुल्म डा रहे थे, आपने पढ़ रखे होंगे कि कितने उन्होंने अटैक किए। जाके हिस्ट्री पढ़े, आप मुझे आप बताएं ना कौन सा जुल्म किया उन्होंने यहूदियों के ऊपर, कौन सा जुल्म किया बताएं। कोई खैबर पे 200 किलोमीटर जाके कोई जुल्म नहीं किया। वो खैबर पे हमला क्यों किया इन्होंने, आपको पता है इस चीज का? खैबर 200 किलोमीटर है, ये दूर है, उस पे हमला जाके क्यों बर्बाद किया? जवाब देता हूँ ना, उसका जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। वो हमला इसलिए किया कि जो खैबर के लोग थे, जो बनु नदीर वालों को जो निकाला था मदीना से, वो जाके जब खैबर में बसे हैं, उन्होंने वहां से कॉन्स्पिरेसी चला के अरबों को, कुरैश को, मक्का वालों को इस चीज पे उकसाया कि आप जाके हमला करें ये मदीना पे, उनको तबाह करें, हम आपके पीछे हैं। बनु नदीर ने वहां से बैठ के, खैबर से बैठ कर, तो इसलिए उनकी बैकिंग से ही आकर कुरैश ने, मक्का वालों ने आके हमला किया क्या कहते मदीना पे। तो उनको सबक सिखाने के लिए कि तुमने ऐसा किया था, अब हम तुम्हारे पास आ रहे हैं कि तुम हमें तबाह करना चाह रहे थे, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो खैबर में इसलिए हो गए थे उनको नहीं, आप मिक्सअप कर रहे हैं, आप सारी हिस्ट्री पढ़ ले मेरे भाई, हिस्ट्री मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं खामखा में। उनके सब प्रॉफिट मोहम्मद ने सब कबीलों पे हमला किया। टोटल प्रॉफिट मोहम्मद ने कितने रेड किए हैं पता है आपको? बनु नदीर का जो सा बॉस था उसका नाम, प्रॉफिट मोहम्मद ने टोटल, एक मिनट ठहरे, प्रॉफिट, आप मुझे हिस्ट्री बता रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद ने रेड टोटल कितने किए हैं? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो बनु नदीर का जो लीडर था वही बनु कुरैज़ा के पास आया था, उसी ने उनकी मक्का वालों से मीटिंग करा के इनको कहा था कि आप इनका साथ दें, मैं हूं बनु नदीर का, हम आपके साथ हैं, आप इनका मक्का वालों के साथ दें, बिट्रे करें मदीना वालों के साथ। उसी की वजह से बनु कुरैज़ा वालों ने आके हामी भरी थी मक्का वालों के साथ। प्रॉफिट मोहम्मद ने मुख्तलिफ बहानों, हीले बहानों से छोटे छोटे एक एक कत्ल पर उन लोगों को सजा दी, उनको मारा, उनको निकाला, उनसे माल छीना। बाद में हजरत उमर ने आके उनको बिल्कुल वहां से, सबको वहां से फारिग भी कर दिया, उनका माल भी लूटा, उनकी औरतें भी उठाई, उनका सोना भी लिया, उनको टॉर्चर भी किया, सब कुछ किया। लेकिन आप हैं आशिक को जो अपने माशूक के अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती। मसला ये है ना, मैं आपको मिसाल दी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया। वो आप कह रहे हैं उनके रिश्तेदार थे, 50,000 लोग रिश्तेदार थे मक्का वाले, 50,000 जिन्होंने उनको निकाल दिया, उनका कत्ल करना चाह रहे थे। ये कैसी रिश्तेदारी है? वो तो उन्होंने उनको माफ किया क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे, और इसीलिए इस्लाम ज्यादा फैला। प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में मैं कहता हूँ कि कोई दुश्मन भी पैदा ना हो। आप क्या बात कर रहे हैं? रहमतुल्लाह आलमीन उन्होंने तो ऐसे बैरियर लोगों को इकट्ठा करके जो एक दूसरे से लड़ते थे, छोटी छोटी बातों पे जंग करते थे अरब, उनको भाई बना दिया हमेशा के लिए। और ऐसी एक वो फोर्स बने कि उन्होंने इस्लाम फैलाया पूरी दुनिया में, और तालीम, इल्म भी फैलाया, इस्लाम भी फैलाया लोगों को। नहीं, सब छोटे छोटे कबाइल पे हमला किया, उन पे टैक्स लगाया। वो प्रॉफिट मोहम्मद को टैक्स देते थे। सबसे पहले उन्होंने डाकुओं को साथ मिलाया जो काफिले लूटते थे। जब इन्होंने पहले 67 रेड किए हैं प्रॉफिट मोहम्मद ने, 67 टोटल, और उसमें से 27 में प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद हिस्सा लिया है। आप मुझे 100% इब्ने इसहाक का कोट कर रहे हैं, आप इब्ने इसहाक कोट कर रहे हैं। आई एम 100% श्योर कि आप कोई ऐसी बायोग्राफी कोड नहीं कर रहे जिसको हम कहते हैं टोटली ऑथेंटिक और सही ऑथेंटिक। आपकी ऑथेंटिक वो होती है जो 800 साल बाद में आती है, इब्ने कसीर की आती है। आपकी वो ऑथेंटिक कैसे हो जाती है? इब्ने इसहाक तो बहुत ही ज्यादा गई गुजरी बायोग्राफी लिखी गई है, बहुत ही वीक है। और वो शख्स है जिसका बाप और दादा मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी थे। वो शख्स है। इब्ने इसहाक वो शख्स है जिसको इमाम इब्ने साद के बारे में क्या ख्याल है जी? इब्ने साद जो है उनके बारे में क्या ख्याल है? इब्ने साद, तबकात इब्ने साद वो आई है इब्ने इसहाक के बाद आई है, और उन्होंने बहुत सारी चीजें इब्ने इसहाक से कॉपी की हैं। तबरी ने भी उन्हीं से कॉपी की हैं। शाबाश भाई। आपके जो पायनियर, जो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, वो आपको पसंद नहीं है? मेरे लिए सही हदीस, ऑथेंटिक हदीस और कुरान मेरे लिए सही हदीस तो 200-250 साल बाद लिखी गई ना आपकी सही हदीस। छोड़ना हदीसों का जो हाल है आपको पता है। हदीसें तो ऐसी गंद उधर लिखा हुआ है, आपको पता है हदीसों में क्या लिखा है। आई एग्री विद यू। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मुतवातिर हदीस है और सही हदीस है और जो सुन्नत है वो कम है। तो लेकिन हर हदीस को मैं भी बिलीव नहीं करता, उसको देखना पड़ता है। प्रॉफिट मोहम्मद जैसे कैरेक्टर वाले आदमी को आप रहमतुल्लाह आलमीन अगर कहते हैं तो मेरे ख्याल में कुछ समथिंग इज बिग रॉन्ग आपके सर के अंदर।
ایک چیز مجھے بتائیں ان کے ابھی آپ وہ ایک آیت کوٹ کر رہے تھے، آپ نے شروع میں ایک آیت کوٹ کی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 کہ کوئی بھی عورت اپنے آپ کو گفٹ کرنا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں، وہ والی۔ دیکھیں جی، آپ ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں، جب رسول آتا ہے نا، وہ رسول خالی نہیں آتا آپ کو ایک ہاں کتاب دینے کے لیے، وہ حکمت بھی سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے اللہ اچھا، سبحانہ قرآن میں کون سی بار حکمت سکھائی ہے کہ جب لونڈی کو اٹھاؤ تو اس کی قیمت کم نہ ہو جائے، بچہ نہ پیدا ہو جائے، انزال کر لو، یہ سکھانے حکمت آتا ہے، ہم نے ان کو یہ قرآن حکمت ہے سے حکمت دی ہے، آپ کے نزدیک یہ حکمت ہے بس؟ سوری کتاب اور حکمت، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حکمت یہ ہے اس بات میں، وہ جو بات کی گئی ہے نا کہ کوئی بھی آپ کو اگر عورت دے، اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ان کی پوزیشن ہے وہ ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری عورتوں کی خواہش تھی کہ یہ ہم سے شادی کریں، بہت ساری عورتوں کی خواہش تھی، تو ان خواہش کو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں، ان کا اگر کوئی عورت دینا چاہے تو آپ ان سے کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں اگلی آیت یہ ہے کہ اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو۔ اور میں آپ کو چیلنج یار خواہش تھی، اس طرح تو دنیا میں بہت سے بڑے اچھے خوبصورت ہینڈسم لوگ آتے ہیں، عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کریں، تو آپ اس کا لوگوں مطلب ان کو کر لینی چاہیے، سب کو کی چیلنج کر رہا شادی کر دینی چاہیے۔ ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ ہمارے عباس بھائی، اچھا ٹھیک ہے، وہ آیت نکالتے ہیں، ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ امیر ذرا وہ آیت نکالیں، سورہ احزاب کی 50ویں آیت۔ جی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ جوڑ کے کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک مثال دیں کہ انہوں نے کسی ایسی عورت کے ساتھ سیکس کیا ہے جس کے ساتھ انہوں نے شادی نہیں کی، ایک مثال دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آیت پر ہم جو ہے اچھا یہ آیت کے لفظوں پر غور کرتے ہیں۔ میری بات کمپلیٹ کرنے دیں کہ کوئی عورت آئی ہو اور کہے کہ میں نے آپ کے ساتھ سیکس کرنا ہے اور انہوں نے کیا ہو، مجھے ایک مثال دیں۔ ماریا قبطیہ کے ساتھ کی ہے، ماریا قبطیہ کے ساتھ کی ہے، آپ میری بات سن نہیں رہے اسٹام پائلٹ جی، ماریا میں قبطیہ کے ساتھ کی ہے، غور کریں میری حفصہ بات کے گھر میں کی ہے، پوچھ رہے ہو، حفصہ کے گھر میں کی ہے، ماریا قبطیہ کے ساتھ کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی عورت آئی ہو اور کہے کہ میں نے آپ کے ساتھ سیکس کرنا ہے، انہوں نے کیا ہو سیکس، وہ کہا بھی نہیں، اس کے بغیر بھی پڑ گئے تھے ماریا قبطیہ کو، یار کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں ماریا قبطیہ تو ان کے پاس آئی تھی، ان کو دی گئی تھی نا، ایز اے سلیو گرل دی گئی تھی، لیکن میں سلیب گرل ماریا قبطیہ جنگ میں جیتی ہوئی عورت نہیں تھی بابا، وہ غلام تھی، پہلے سے ہی غلام تھی۔ وہ گفٹ تھی، وہ عورت غلام جنگ میں نہیں جیتی گئی۔ نہیں جو یہ بات جنگ میں جیتنے والی بات نہیں ہو رہی ہے، کیا وہ غلام تھی کہ نہیں تھی غلام؟ بھئی ایک عورت کو کیسے آپ ایکسپٹ کر سکتے ہو گفٹ میں؟ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، عورتوں کو گفٹ میں اس کو وصول کر رہا ہے، اور پھر اپنی بیوی کو ایز اے میڈ دے دیا ہے، اور پھر اس کے گھر میں جا کے وہ حرکت کی ہے، اور ان کی لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کو بیوی کی طرح رکھا بھی ہوا ہے، ماریا قبطیہ کو علیحدہ رکھا ہوا تھا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو حفصہ کی وہ غلام تھی۔ ہاں بالکل عباس صاحب بالکل صحیح ہے، اور اس پر جو حفصہ اور عائشہ ناراض ہو گئے تھے تو پھر دھمکی بھی آئی اس میں کہ تم سے بہتر بیویاں لا کر دیں گے یا تم کو طلاق دلوا دیں گے بول کے دھمکی بھی آئی تھی۔ جو حفصہ اور عائشہ ناراض ہوئی تھی، کیا وہ صحیح تھی کہ رسول پاک صحیح تھے؟ رسول پاک پھر اپنی بیویوں کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، جبریل میرے ساتھ ہے، اور یہ ابو بکر عمر سارے میرے ساتھ ہیں، ان بیچاری ان پڑھ عورتوں کو وہ دھمکی بھی لگا رہے ہیں کہ تم نے منہ کیوں کھولا، تم نے عائشہ کو جا کے کیوں بتایا، اب پرافٹ محمد نے قسم کھا رہے ہیں، اور پھر اسی ماریا قبطیہ سے بیٹا پیدا ہوا۔ یار آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اب وہ دھمکی نہیں دے رہے، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو غلط ہوں۔ جی عباس بھائی ذرا یہ آیت سامنے ہے، اس آیت کے ایک ایک لفظ پر ذرا غور کیجئے اور بتائیے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے ان عورتوں کو یعنی ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے، ہاں تمہارے ساتھیوں کو حلال کر دیا ہے جن کی تم نے اجرت دے ڈالی، ٹھیک ہے، جن کی تم نے اجرت دے ڈالی، ٹھیک ہے، وما ملکت یمینک، ہاں ظاہر بات ہے یعنی اجر یا اجرت کی جمع اجور ہے، ہاں تو شادی کرنے سے پہلے ان کو پیسے دینے چاہیے، یہ اسلام کا ظاہر بات ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، کیونکہ وہ جو ہے ایک جو مسلمان مرد ہوتا ہے، ایک اگر کسی خاتون سے وہ جو ہے نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی شرمگاہ کی قیمت دے کر وہ اس کو جو ہے لے لیتا ہے اور وہ اس کا شرمگاہ کا مالک بن جاتا ہے، اسی کا نام نکاح ہے۔ جی کس نے کہا کہ شرمگاہ کی قیمت ہے یہ؟ تو ظاہر بات ہے، اور یہ باتیں حدیثوں میں ملتی ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سنیے میری بات، کہ یہ جو اجرت ہے کس بات کی دیتا ہے ایک مسلمان مرد؟ میں بتا رہا ہوں، یہ چیز ہے جو اسلام بھی جو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ کتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت دونوں لے کر آئے ہیں، اور نہ حکمت کی بات آپ یہاں نہ کیجیے کیونکہ اس کی کہانیاں دوسری ہیں۔ میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اجرت آخر کس بات کی ہوتی ہے، مجھے یہ بتائیے کس بات کی اجرت ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو حکمت سے بھری ہوئی ہدایت ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ آپ کہانیاں نہ سنائیں نا بھائی، میں آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ اجرت کیا ہوتی ہے؟ یہی میں بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. عباس صاحب ایک کس منٹ، بات ایک کی منٹ اجرت ہے؟ عباس صاحب ایک منٹ، عباس صاحب ایک منٹ رکے پلیز پلیز رکے ایک منٹ، تھوڑا اسی پہ بات کریں. آپ یہ عبارت کسی بھی جج کے پاس دنیا میں لے جائیں اور یا وہ آپ کو بتائے گا کہ پرافٹ محمد اینڈ میں اپنے آپ کو خود ایک لائسنس دے رہے ہیں، اور انہوں نے سب کچھ انکلوڈ کر دیا ہے اس میں کہ کوئی عورت اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، جو آپ کے خالہ پھپھی، جو آپ کی لونڈیاں ہیں، مالکۃ یمین ہے، جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ ہر بندہ اس کی ڈیفینیشن یہی کرے گا کہ یہ اوپن لائسنس دے دیا گیا ہے پرافٹ محمد نے اپنے آپ کو. جی بولیں آپ. پہلے مجھے ان کا جواب دینے دیجیے. سچ والا جی نے جو اجرت کی بات کی ہے، یہ ایک سمبولک ہے کہ جو مرد جب شادی کر رہا ہے وہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں تمہاری کہاں لے رہا ہے؟ ایک سیکنڈ مجھے بولنے دینا، مجھے اپنا ایکسپریس کرنے دینا پوائنٹ. غلط بول رہے ہیں نا بھائی آپ، میرا یہ پوائنٹ ہے، ایکسپریس کرنے دے. آپ مجھے ثابت کر دے غلط کرنا چاہتے ہیں. سمبولک مت بولیے نا آپ. نہیں، یہ سمبولک ہی ہے. کیوں آپ بولوں سمبولک ہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو لکھا ہے پہلے وہ تو بول دو. میں آپ کی لک آفٹر کر سکتا ہوں، میں اس قابل ہوں کہ میں آپ کی لک آفٹر کر سکتا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں پیسے، اور ساری عمر میں آپ کی لک آفٹر کروں گا. سورہ نساء ساری عمر کہاں ہے؟ ساری عمر کہاں ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ہے کہ جو مرد ہیں یہ ان کے اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں ملے گی سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ خرچ. یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے نا میرے بھائی. آپ قرآن کی ایک آیت نکال کے پورا اسلام سمجھنا چاہتے ہیں؟ آپ پورے قرآن نبی کی بات ہو رہی ہے، ہم نبی کو جاننا چاہ رہے ہیں. یہاں پر نبی کا جو ذکر ہو رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے ان تمام عورتوں کو حلال کر دیا جن کی تم نے اجرت دے ڈالی، اور جو تمہارے ملک یمین میں آئے، جن کو تم نے جو ہے یہ جنگ کی حالت میں جو ہے جو مال غنیمت کے طور پر تم نے لوٹا ہے. یہ جو نبی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ ہم پہ بھی اپلائی ہو رہی ہے، مسلمانوں پہ بالکل اپلائی ہو رہی ہے. یہ جب اللہ ساری باتیں تو یہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں مومنین کا ہے، مومنین کے علاوہ ہے. آپ پوری آیت پڑھیں نا، اس میں پوری آیت میں پڑھا ہے کہ جو پوری آیت ہی پڑھ رہا ہوں نا، ایک جملے کی جو ہے میں آیت پڑھیں اس میں آپ وضاحت کیجیے، یا تو آپ وضاحت کیجیے. اسی آیت میں ایکسیپشن بھی دی گئی ہے کہ وہ عورتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو پیش کریں، یہ صرف رسول کے لیے ہے. اس میں بعد میں بات تمام مومنین کے لیے کہاں؟ یہاں تو یا ایھا النبی سے بات شروع ہو رہی ہے. یہ اسپیشلی یہ ساری باتیں نبی کے لیے ہے، صرف نبی کے لیے. جب بعد میں بات ہو رہی ہے نا، اگر یہ بات ہوتی ہے تو یا ایھا النبی، یا جو ہے پھر یہ بات تو قل للمؤمنین، اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی بات ہوتی. لیکن یہاں پر اسی آیت کے اندر اسی آیت کے اندر آپ نیچے جائیں، اس میں جب بات ہو رہی ہے نا جو عورتیں دینا چاہیں، یہ صرف رسول کے لیے ہے، ایکسکلوڈنگ. ہم یہی تو بولنا چاہ رہے ہیں نا. یہ دیکھیں پڑھے، ایک منٹ روکے، کس کو کیوں موو کر رہے ہیں؟ ادھر ہی روکے، اس کو روکے. یہ یہاں پہ مومنین کے علاوہ صاف لکھا ہوا ہے خالصۃ لک من دون المومنین. وہ جو بات کی ایکسیپشن ہے. دیکھیں نا کئی چیزیں بات کی گئی. مجھے کھولنے دیں. قرآن کا لکھنے والا جو بے ڈھنگا پن ہے وہ اپنی بات جو ہے اتنی ویگ کرتا ہے، اتنی مبہم کرتا ہے کہ وہ سامنے والا جو ہے جو پڑھے گا اس کے طرح طرح کے مطلب نکلتے ہیں. تو ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں اس آیت میں یہ مطلب بھی نکلتا ہے. سچ والا جی یہ صاف بات بتا رہی ہے، یا ایھا النبی، اور پھر آگے لکھا گیا جی. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے ہمارے عباس بھائی، آپ ذرا غور کیجئے کہ دیکھیں اب ہم جو کچھ کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہماری غلطی کو بتائیے نا. ہم نے کیا غلط کہا؟ میں نے یہی کہا وما ملکت یمینک مما آفا اللہ علیک، اور جو کچھ تمہارے ملک یمین میں یہ اللہ نے تمہیں ایک جو ہے یہ جسے غنیمت کے طور پر، یہ جو ہے جنگ میں جو بھی، اب یہ اس کا آپ جو ہے جو مرضی ترجمہ کر لیں تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کی تم نے اجرت دے ڈالی، اور وہ جو ہے وہ عورتیں جو لونڈیوں کی شکل میں تمہیں مل گئی، اور پھر وہ بیٹیاں جو تمہاری جو ہے تمہاری چچا کی بیٹی نہیں، بیٹیاں، اور جو ہے پھوپھی کی بیٹیاں، اور جو ہے خالہ کی بیٹیاں، اور ماموں کی بیٹیاں، اللہ تی ہاجر نماک، جو تمہارے ساتھ جو ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ عورت، وہ مومن عورت
اگر وہ جو ہے تمہارے لیے نبی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے گفٹ کر دے، یعنی اپنے آپ کو ہبا کر دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے تو یہ تمہارے لیے خاص ہے مومنوں کے علاوہ. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اچھا عباس بھائی وہی سوال پوچھ رہے نا سچ والا جی، نبی کو کتنی عورتیں چاہیے؟ آپ کئی باتیں مثال بتاؤ کہہ رہے ہیں وہ کہ کئی جس باتیں نے آپ اپنے آپ کو ہبا کیا. نہیں، میں تو ایک ہی آیت کی بات کر رہا ہوں، نہیں کئی باتیں آپ کہہ رہے ہیں. وہ بھی آ کے اسٹرانگ پائلٹ پہ جی آ کے کئی باتیں کر جاتے، پھر آپ بھی کئی باتیں، تو آپ کس چیز کا سوال دوں؟ پہلی بات یہ کہہ رہے بھائی یہ آیت سامنے رکھی، اس کا جواب دیجیے آپ. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، جو یہ آپ کے جو عجیب و غریب سی آپ بات کرتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں نے کون سی غلط بات کی کسی بتائیے. زمانے میں آپ مسلمان تھے کہ نعوذ باللہ کیسی بات کر جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہاں پہ بیٹیاں کی جو بات ہو رہی ہے نا، کہ ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جا رہی ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ آپ کئی بیٹیاں لے سکتے ہیں اپنے ماموں کی. یہاں پر تو بنا بھائی، یا تو بنتی عمک جو ہے بنتی عماتی کو ہوتا ہے، لیکن بنا تھے یہاں پر. میں نے آپ کی پوری بات سنی. بیٹیاں ترجمہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے ترجمہ. میں تو خاموشی سے سنتا رہا ہوں، آپ میری بات سنتے نہیں خاموشی سے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت علیحدہ جگہ کہہ رہی ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ دو بہنوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں نہیں کر سکتے ہیں. نہیں، اس کے ساتھ پھر نہیں، سنیے اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو پہلے ہو چکا ہے. ہاں پہلے ہو چکا ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں. یہاں پر نبی کے لیے جو اسپیشلٹی دی ہے، میں بات کر رہا ہوں نبی کی، نا میرے بھائی. اسلام سے پہلے اگر ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نبی کے کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا کیریکٹر کیا ہے. سچ والے جی ایک منٹ یہیں پہ. عباس صاحب یہ باتیں ساری کرنے کے بعد یہ گلٹی کانشیس بول رہا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم کس کے لیے آیا؟ مجھے یہ سمجھا دیا عباس صاحب. پہلے تو ان کی میں بات کا جواب دے دوں نا. وہ جو کہہ رہے ہیں جو پہلے ہو چکا ہے وہ بات ہو رہی ہے اسلام سے پہلے جو ہو چکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، وہ ہو چکا ہوا ہے. نہیں، اس آیت دینے کے بعد کہا جا رہا ہے وکان اللہ غفور الرحیم. یہ وکان اللہ غفور الرحیم کس کو کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، بتا دیں مجھے. یہی تو پرابلم ہے. ایک بات کا جواب نہیں دے سکوں گا تو لوگ سننے والے سمجھیں گے کہ آپ کی بات صحیح ثابت ہوگی، میری بات غلط ثابت ہوگی. مجھے پہلے ان کا جواب دینے دیں. جو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ بیٹیاں، آپ یہ بات نہیں کر رہے، ماموں کی بیٹی، خالاؤں کی بیٹی، چاچاؤں کی بیٹیاں، ادھر اس کو آپ ملٹی پلائی کیوں نہیں کر رہے؟ ماموں کو اس کو ماموں کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے ماموں زیادہ ہیں تو ان کی تمام بیٹیاں. یہ آپ نے کیوں کہا کہ خالہ کی بیٹیاں؟ ٹھیک ہے، خالاؤں کی بیٹیاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نبی کو کتنے چاہیے آخر عورتیں؟ کتنی عورتیں چاہیے؟ اچھا پہلی بات یہ چھوٹ ہے نبی کو، کیوں؟ پہلی بات نبی کا کام عورتوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. پہلی بات یہ کلیئر ہو، عورتیں چاہیے اس کو. پہلی بات تو آپ کے یہاں سے ایک اور ہے، ریجوائن کر لیجیے. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ آپ نے وہ نوٹ نہیں کی. آپ نے کہا کہ خالہ کی بیٹیاں، یعنی کہ خالہ کی جو بیٹیاں، خالہوں کی بیٹیاں. چلو ٹھیک ہے، جو ہے اگر ان کے 4 خالہ ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب ہے کہ 4 خالہ ہے، آپ کی ایک خالہ دوسری خالہ دونوں کی بیٹیوں سے شادی کر سکتے ہیں. وہ بہنیں نہیں ہیں کر سکتے. ہم بھی تو یہی پوچھ رہے ہیں، شادی کر سکتے نہیں ہے نا بھائی، شادی کر سکتے نہیں ہے نا، وہاں لکھا ہوا کر سکتے ہی ہیں. بات ہے کر سکتے ہی ہیں. کہاں ہے؟ ویسا نہیں ہے لکھا ہوا. یہ نہیں ہے کہ تم کرو، یہ ہے کہ امیت بتاؤ. اچھا سچ والا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرو ان کے ساتھ کہ آپ کر سکتے ہیں؟ ارے آپ پڑھو نا. بات یہ ہو رہی کہ اتنی ساری عورتوں کی بھرمار جو ہے یہ نبی جو لگا کے بیٹھا ہے، آخر کیوں؟ سچ والا جی اپنے آپ بھائی کو تو نبی عورتوں کا رسیہ کیوں ہے آخر؟ یہ اپنے بھائی کو تو آپ کریکٹ کر دینا کہ عورتوں کا رسیہ ہوتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. آپ کا یہ کرائٹیریا ہے. آیت کہہ رہی ہے آپ کو اجازت دے رہی ہے آپ کر سکتے ہیں میرے بھائی. یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ جگہ کرو. یہ اللہ جو ہے یہ جیسا نبی کے ہاتھ کی جو ہے کٹ پتلی ہے کہ عورتوں کی اجازت کی بھرمار جو ہے جو لگی ہوئی ہے، جیسا کہ ایک گرینڈ مارکیٹ ہوتا ہے کہ جس طرف سے دیکھو عورتوں کی بھرمار ہے. کیا ہے آخر؟ یہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے. دیکھو میں ترجمہ کرتا ہوں، لوگوں ذرا غور سے سنیے. میں سمجھ گیا، میں ترجمہ سن لیا، میں نے پڑھ لیا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک بات ہے کہ یہاں پہ ایک جگہ ہے آپ گئے ہیں کھانے کے لیے، وہاں پہ بہت زیادہ مینیو ہو گئی ہے کہ آپ یہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی کھا سکتے ہیں، آپ یہ بھی کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا کھائیں گے، آپ کو اجازت دے رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کی نہیں ہو رہی، یا عورتیں انسان ہیں. میں نے آپ کو مثال دی ہے.
آپ ذرا سنیے، آپ ذرا ایک بار سنیے. آپ نے جو مثال دی یہ مثال کتنی جو ہے غیر متعلقہ ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے. آپ اگر کہیں کہ بھئی فلاں جگہ جائیے، کچن میں اتنے سارے کھانے رکھے ہیں، اس میں سے جو مرضی کھا لو، ایک یہ مثال ہو گئی. آپ اگر یہ کہیں کہ فلاں اتنی ساری عورتیں ہیں، اس میں سے جتنی چاہے عورتیں اٹھا لو، کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. یہ بات نہیں ہو رہی جتنی چاہے، نہیں یہی بات ہے. یہاں پر تو عورتوں کی بات ہو رہی نا. یہ آیت جو ہے عورتوں سے بھری ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ساری کھانے کی مثال دے رہے ہیں. کھانا ایک بالکل الگ چیز ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھایا تھا کہ آپ مثال کھانے کی یہاں پر کیسے فٹ ہوتی ہے ذرا بتائیے. سچ والا جی ایک منٹ، سچ والا ایک سیکنڈ. عباس بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا، اس آیت میں سے آپ نے یہ بات بولے کہ آپ حضور کی زندگی سے کوئی ایک ایسی مثال بتاؤ کہ کسی عورت نے اپنے آپ کو ہبہ کیا ہو اور انہوں نے اس کو قبول کیا ہو. یہ ابھی آپ نے سوال پوچھا تھا. جی نکاح کے بغیر شادی سیکس کیا ہو. نہیں ہبہ کیا ہے کسی نے نکاح کے بغیر، کہ جیسے وہ آپ کہہ رہے تھے. مثال نہیں دینے لگا ہوں میں مثال نہیں دے رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اس کے اوپر آپ نے جو کوشچن اٹھایا ہے، تو آپ کیا یہ بھول رہے ہیں کہ یہ بھی بات قرآن کی ہی چل رہی ہے اور آپ آبجیکشن بھی قرآن کی ہی آیت پہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے آپ کو کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا نہیں. اگر وہ ایسی ہوتے سیکس مینیک ہوتے ناؤز باللہ، تو وہ کہتے آؤ بھائی آؤ، جس نے بھی آنا آؤ. ظاہر بات ہے یہ ساری آیتیں آپشن کیوں دیا گیا جب یہ انہوں نے کیا ہی نہیں تھی؟ آپشن دیا کیوں گیا بھائی؟ اور قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے. ویسے ہمارے جو ہے عبدالحمید صاحب، آپ ذرا غور کیجئے، جواب دے دیتا ہوں نا. قرآن کا لکھنے والا اپنے نبی کو جو اجازت دے رہا ہے کہ جتنی چاہے عورتیں لے سکتے، یہ سارا یہ جو بازار ہے، یہ پورا اس میں سے جو مرضی اٹھا لو. جواب دے دیتا ہوں عبدالحمید صاحب، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کا کلیم ہے، جو نان مسلم ہیں اور بہت سارے اسلاموفوبز ہیں، ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ اجازت دی جا رہی ہے نکاح کے بغیر شادی کی، کہ کوئی بھی آ کے دے. میں نے کہا ان کے لیے جواب ہے. یہ بات ہو رہی ہے، یہ نکاح کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عورت آئے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر کوئی دینا بھی. ہمارے عباس بھائی دیکھیے، آپ ذرا غور کیجئے، یہاں پر جو کچھ کہا گیا ہے نا، وما ملکت یمینک مما آفا اللہ علیک، تو کیا آپ کہتے ہیں کہ جو ملک یمین ہے یہ نکاح کے ساتھ ہے؟ نہیں، ملک یمین تو ایک سیپریٹ چیز ہے. وہ ملک یمین میں ہم وہی تو کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ بھئی دیکھیں کہ ملک یمین وہ معزز، وہ مہذب خواتین جو اپنے خاندان میں، جو خاندانی خواتین اپنے معاشرے میں ایک انتہائی جو ہے عزت دار طریقے سے رہتی تھیں، تو یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ان کو جنگ میں لوٹتا ہے اور وہاں سے لا کر ان کے ساتھ جو ہے لونی بنا کر ان کے ساتھ سیکس کرتا ہے، اور ایسے شخص کو آپ نبی کہتے ہو؟ نبی کہتے ہو؟ عباس پہلی بات سنیں، یار بات سنیں. آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ گفٹ کرنے کا کیوں سوال اس کا ہے؟ اس کے آنا چاہیے نا کہ نکاح کر سکتے ہیں یا نکاح میں دے سکتی ہیں. گفٹ کرنے کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ پھر آپ یہ بتائیں کہاں پہ گفٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو گفٹ کرنا چاہتی ہیں پروفٹ محمد کو، یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ بتائیں گے ذرا مجھے. ایک سیکنڈ بھئی اسی آیت میں ہے نا، وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ. جی وہابت کا کیا مطلب ہے؟ وہب کا مطلب یعنی ہبہ کرنا، اسی کو تو گفٹ کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو دے دینا کسی کو دے دینا. جی. ان وہبت نفسہا، وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا. وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ مہر کے بغیر، اس کو مہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں لینا چاہ رہی مہر، لیکن وہ صرف آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو اپنے پیش کر رہی ہوں، شادی کے لیے پیش کر رہی ہوں، میں آپ سے مہر نہیں لے رہی ہے. اس کا مطلب یہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاب کا مطلب ہے کہ دے دینا، یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں گفٹ کر دینا. وہ یہ کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اچھا سنیں بات خود پیش کر دیا اپنے آپ کو آ کے. عباس بھائی، یہ سوسائٹی کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کی بات ہے اس کے اندر یار؟ ایک منٹ. اسی لیے تو عائشہ کو غصہ آ رہا تھا. سنیں، اسی لیے تو عائشہ کو غصہ آ رہا تھا. پروفٹ محمد کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، وہ عورتوں پہ غصہ نکال رہی تھی کہ کس قسم کی بے شرم عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو نبی کو گفٹ کر رہی ہیں. ہاں تو ان کی نظر میں یہی تھا نا کہ عورت، مرد کو جانا چاہیے عورت کا ہاتھ مانگنے کے لیے. یہ تو عورت آ رہی ہے مرد کا ہاتھ مانگنے کے لیے، تو انہوں نے اس لحاظ سے کہہ دیا ہوگا. تو عورت اسی کے پاس جائے گی نا جہاں اس کو پتا ہے کہ مجھے گفٹ میں قبول کیا جائے گا، ورنہ دوسرے آدمیوں کے پاس تھوڑی جائے گی. وہ
जैसे मैंने शुरू में कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पोजीशन थी ना, वो जैसे एक पैगंबर है, रसूल अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह से उनका कांटेक्ट, वो एक स्पेशल पोजीशन थी। तो हर औरत की ख्वाहिश थी कि मैं उनसे शादी कर सकूं, तो उनकी ख्वाहिश को ना रोकने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि औरतें अगर करना चाहें तो यार अल्लाह ताला को बीच में क्यों ला रहे हो बार बार? अल्लाह ताला ने कहा यार न करो ऐसा, अल्लाह ताला ने कहा। कुरान अच्छा, में इसलिए बराबर फिर है, अल्लाह स्टॉप ताला कह रहा पहले है कि अल्लाह ताला ने कहा ना गफूर रहीमा, ये कहने के बाद अल्लाह कह रहा है वकान अल्लाह गफूर रहीमा, ये क्यों कह रहा है फिर? वकान अल्लाह गफूर रहीमा एक तरह की जो है गिल्टी कॉन्शियस का इजहार है। ये प्रॉफिट मोहम्मद ये का लिखने गिल्टी वाले ने कॉन्शियस जो है है जो कुछ लिखा तो उसका गिल्ट जो है बता रहा है कि जो है यहाँ पर गफूर और रहीम, रहम और जो है बख्शिश का लफ्ज आना तुमने करना है चाहिए। जो कर लो, अल्लाह गफूर रहीम है, खुद ही उसी में डाल दिया, खुद ही आयत डाली, खुद ही आपने आपको लाइसेंस दिया। तो आपका मतलब है कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि ये बात गलत है, इस वजह से अल्लाह ने कहा ये आप गलत अगर आता तो अल्लाह ये इनाम इकराम कर रहा है तो उसके मुताबिक अल्फाज आने चाहिए थे ना, एंडिंग में उसके अल्फाज यही आने चाहिए थे ना कि अल्लाह जो है वो तुम पर बहुत इनाम करने वाला है, वो आने चाहिए थी। यहाँ पे आ रहा है खान अल्लाह गफूर रहीम, क्यों आ रहे हैं? कुरान में ऐसी लफ्ज अल्फाज आ जाते हैं बेमानी बेरब्त, ऐसी थोड़ी है जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल मतलब यह है असल में स्टॉर्म पायलट होता ये है, कुरान का लिखने वाला एक इंतहाई बेढंगी बात कहेगा, उसके बाद में वकान अल्लाह गफूर, उसके बाद जो है अल्लाह को गफूर है, शकूर है, रहीम है, ये बताता है। देखिए जी, बेढंगी बात कहे उसके बाद गफूर रहीम कह दे, यह आयत खत्म हो गई, एक आयत हो गई, बन गई एक आयत। जी स्टॉर्म पायलट जी, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दूंगा, इस पे गौर करके दूंगा, जो जवाब मैं नहीं दूंगा दे सकता वैसे भी हमारे अब्बास भाई आप गौर करूंगा। हर वो आयत जिसमें बेढंगी बात कही गई हो, वो आयत एंड होती है इसी अंदाज में, चले सच वाले जी, ठीक हो गया। बस और कोई बात करेंगे आप या आपका पॉइंट आ गया? मैं बस यही पॉइंट करना चाहता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच अब्बास, आपके आने का शुक्रिया। थैंक यू अब्बास, आपके आने का शुक्रिया। थैंक यू जी। अब्बास बात सुने, चले गए वो, अब्बास चले गए।